خواتین و حضرات، آج ہم الیکشن 2024 کے سلسلے میں حلقہ PP 15 میں جمعیت علماء اسلام کے نامزد امیدوار قاری قاسم صاحب کے دفتر میں موجود ہیں۔ اس وقت الیکشن کمپین اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوگی۔ آئیے ہم قاری صاحب سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کے پولیٹیکل ویژن کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام ایک پاکستان کی بہت اہم جماعت ہے جن کے یہ نامزد امیدوار ہیں، تو بلا تاخیر ہم قاری صاحب سے آپ کو روشناس کراتے ہیں اور ہم سنتے ہیں کہ وہ اس حلقے میں ان کے کیا خیالات ہیں عام آدمی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اور جمعیت علماء اسلام جو مولانا فضل الرحمان صاحب جس کے قائد ہیں وہ اس الیکشن کو کس طرح دیکھتی ہے۔ تو آئیں چلیں ہم قاری صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے وقت نکالا بڑی مصروفیت میں۔ آپ کا بہت شکریہ جی، شکر گزار ہوں، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء اسلام کے امیر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بہت بڑی قداور شخصیت ہیں اور وطن عزیز پاکستان کے دفاع، اس کی تعمیر اور ترقی، خوشحالی، عوام کی ترقی، تعمیر اور خوشحالی اور معیشت کے استحکام کے لیے، اور پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر کے مظلوم طبقوں کی ایک بہت مؤثر اور بڑی مضبوط آواز بن کر سامنے آئے ہیں، اور ان کی ذات پر صرف اہل پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے قائدین نے اعتماد کیا ہے، اور تمام سیاسی قائدین نے ان کی باریک بینی، ان کی دور اندیشی اور ان کے صبر و تحمل، عالمانہ قابلیت اور صلاحیت کو مد نظر رکھ کر اپنا قائد تسلیم کیا ہے۔ پاکستانی قوم پر جب بھی کبھی خدا نخواستہ کوئی ایسی گھڑی آ گئی جسے غم کی گھڑی کہہ سکتے ہیں، دکھ کی گھڑی کہہ سکتے ہیں، زلزلہ ہو، سیلاب ہو یا اور کوئی آفت ہو، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے حکم پر جمعیت علماء اسلام کے کارکن نے ہر اول دستے کا کردار ادا کیا اور ہر مظلوم کی آواز بن کر اور دکھ میں برابر کی شرکت کی، اور ان کے دکھ دور کرنے کے لیے پاکستان کے پہاڑوں میں اور ریگستانوں میں وہ مظلوم طبقے کو اور پریشان اور متاثرین کو مصیبت سے نکالنے کے لیے وہ وہاں پہنچے ہیں۔ قاری صاحب یہ بتائیے کہ اس الیکشن میں، جو کہ بڑا اہم الیکشن ہے، آپ کیوں اس میں حصہ لے رہے ہیں اور کیوں لوگوں کے پاس جا رہے ہیں کہ اب نیابت کریں؟ میں ایک تو مختصر جواب ہے آپ کے اس سوال کا کہ جس وقت میں نے الیکشن کمیشن میں کاغذ جمع کرائے تھے تو مجھ سے ایک آفیسر نے کہا کہ آپ قاری صاحب الیکشن لڑ کے کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا جی کہ جو میں اب کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے الیکشن جیت کر وہی کچھ کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میرا 12 مہینے یہ کام ہے کہ نماز اور جمعہ پڑھا کر میں غریبوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہوں اور ان کے مسائل حل کرتا ہوں بلا تخصیص مذہب اور مسلک۔ میرے پاس تمام مذاہب کے لوگ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں، میں ایک سوشل ورکر کے طور پر پہچانا جاتا ہوں، اور اس کے لیے میں آپ کو میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس آنے والا میرے حلقے کا رہنے والا ہے یا وہ ملتان کا رہنے والا ہے، کس پارٹی سے، کس مذہب سے اس کا تعلق ہے، اور وہ راولپنڈی اور اس ڈویژن کے کس علاقے سے اس کا تعلق ہے۔ مجھے حلقے کی عوام کے ساتھ ساتھ تمام انسانی طبقات اور اللہ کی ساری مخلوق کے ساتھ ہمدردی ہے، اور اس پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ میں ایک دفعہ ریلوے انتظامیہ سے مجھے کوئی کام تھا، تو میں جب DS صاحب سے ملنے کے لیے گیا، انعام اللہ صاحب DS ریلوے، تو وہاں ایک خاتون رو رہی تھی اور دعائیاں دے رہی تھی کہ یا اللہ غریبوں کی کوئی نہیں سنتا، غریبوں کی کوئی نہیں سنتا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ محترمہ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قاری صاحب ہم غریب لوگ ہیں، لالا موسیٰ سے آئے ہیں اور ہماری کوئی بھی نہیں سنتا دفتروں میں۔ تو میں نے کہا کہ آئیں، میں نے پی اے سے بات کی DS صاحب کے کہ ان کا مسئلہ کون حل کر سکتا ہے۔
تو یہ خاتون رو رہی ہیں، مسافر ہیں، تو پی اے نے کہا کہ ڈی ایس صاحب حل کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا محترمہ آنسو پہنچ لیں، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. مجھے نہیں پتا کیا مسئلہ ہے. تو میں نے ڈی ایس صاحب سے کہا کہ ایک خاتون مسافر ہے، لالہ موسیٰ سے آگے رو رہی ہے اور اللہ سے شکوہ کر رہی ہے، تو آپ اس کا مسئلہ حل کر دیں. تو ڈی ایس صاحب نے پی اے کو بلا کے اور خاتون سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتی ہیں. انہوں نے درخواست دی. ڈی ایس صاحب نے بغیر پڑھے درخواست پہ سائن کر دیے اور وہ خاتون چادر اٹھا کے دعائیں دینے لگی کہ ہمیں مہینوں ہو گئے ہیں دھکے کھاتے ہوئے لالہ موسیٰ ریلوے آفس میں، آج 10 سیکنڈ بھی نہیں لگے اور ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. تو یہ آپ بڑے عرصے سے سوشل ورک کر رہے ہیں جیسا آپ نے بتایا. جی بنیادی طور پہ کیا مسائل لوگوں کے آپ نے؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ بنیادی جو مسائل ہیں جو انسانی آبادی کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں اور زندگی وابستہ ہے ان ضرورتوں سے، لیکن ہمارا معاشرہ محروم ہے. اس میں اہم ترین مسئلہ ہمارے معاشرے میں جو ہمارا جو کینٹ کا ایریا ہے، خاص کر میرا جتنا بھی یہ ایریا ہے نا، میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر آپ کی پی پی 15 ہے. پی پی 15 ہے، جو گوال منڈی سے لے کر بکرا منڈی تک، ٹینک بھاٹا تک، یہ سارے ایریوں میں آج 2024 میں بھی پینے کا صاف پانی لوگوں کو دستیاب نہیں ہے، مہیا نہیں ہے. میں نے پہاڑوں کا سفر کیا، میں نے ریگستانوں کا سفر کیا، وہاں لوگ پانی کی تلاش میں گھڑے اور ڈول اٹھا کر دور دور جاتے ہیں. وہاں ریگستان ہے پہاڑوں میں. آج 2024 میں بھی شہری آبادی کے لوگ برتن اٹھا کر پینے پانی کی تلاش میں جاتے ہیں. تو انشاءاللہ میرا یہ تہیہ ہے کہ پینے کے صاف شفاف پانی کی لائنوں کے ذریعے انشاءاللہ میرے حلقے میں پانی میسر آئے گا، اور صحت مند پانی. اور صحت مند شفاف کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ جو ہماری نالہ لئی ہے، یہ ہر سال لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان بھی کرتی ہے اور سیلاب اس میں آتا ہے. اور 2001 میں اس میں بہت بڑا سیلاب آیا. تو میں نے ایک کارکن کی، ایک شہری ہونے کے ناطے، میں نے نالہ لئی میں سیلابی پانی کو روکنے کا منصوبہ بنایا. اور اس منصوبے کے لیے میں گوال منڈی سے لے کر تو مار گلہ اور شاہ اللہ دتا کی پہاڑوں تک گیا کہ اس میں سیلاب کیوں آتا ہے. تو میں نے ایک ایسا منصوبہ بنایا ہے کہ انشاءاللہ العزیز میں سیلاب نہیں آئے گا. سامن بھادو میں نانا لئی کے کنارے کے لوگ موت اور زندگی کی کشمکش میں زندگی وقت گزارتے ہیں، انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ان کو سیلاب سے نجات مل جائے گی. قاری صاحب، کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے. ہاں، صوبائی اسمبلی جو ہے جی وہ اب 18ویں ترمیم کے بعد بہت طاقتور ہو گئی ہے. جی صوبائی حکومتیں. تو آپ کے پاس کوئی ایسا ویژن ہے جو آپ اسمبلی میں جانے کے بعد، کیونکہ کرپشن کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو ملاوٹ کی اشیاء لوگوں کو کھانے کو ملتی ہیں، مجبور ہیں لوگ کھانے میں، اس کے لیے کوئی ایسی بات آپ، کیونکہ محکمے سارے کرپٹ ہیں اور نہ وہ دیکھتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کوئی اس طرح کے کوئی منصوبہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی قانون سازی کریں گے؟ میں یہاں پر پہلے ایک بات عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم مسلمان معاشرہ ہونے کے باوجود ہمیں نہیں پتا کہ ہم اپنے انسانی معاشرے کو کیا کھلا رہے ہیں اور کیا پلا رہے ہیں. تو اس لیے اس میں ہمارے یہاں دوائیاں خالص نہیں ہیں اور کھانے خالص نہیں ہیں. بہت کم ادارے ہیں جو اس چیز کا خیال رکھتے ہیں. اور ملاوٹ، اس کی جو 2 چیزیں وجوہات ہیں اس کی وجہ، ایک ہے قانون کا نہ ہونا، قانون پہ عمل نہ کرنا، اور دوسرے خدا خوفی کا بھی نہ ہونا ہے. 2 چیزوں سے برائیاں مٹتی ہیں، یا تو اللہ کا خوف ہو یا قانون کی گرفت ہو. تو ہمارے یہاں ایسا ہے کہ رشوت کے ذریعے ہم 2 نمبر اشیاء، غیر جو جن کو کہتے ہیں مضر صحت اشیاء، ان کی خرید و فروخت عام ہے. اور انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو یہ کر کے دکھائیں گے کہ گلیوں میں، محلوں میں اور بازاروں میں انشاءاللہ آپ کو صحت مند چیز ملے گی، مضر صحت اشیاء نہیں ملے گی انشاءاللہ. نوجوانوں کے بارے میں آپ کا کوئی ویژن، آپ کے کوئی پلاننگ، کوئی منصوبہ؟ آپ دیکھیں، نوجوان کسی بھی قوم کا بہت بڑا اثاثہ ہوتے ہیں اور وہ مستقبل بھی ہوتے ہیں کسی بھی قوم کا.
اور میں نوجوانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے میں ارادے رکھتا ہوں. میں نے 4 مرتبہ یہاں ٹورنامنٹ کرایا مختلف ٹیموں کا. مجھے شوق ہے کہ نوجوان منشیات کی طرف جائیں, بے روزگاری کی طرف جائیں, بد اخلاقی کی طرف جائیں. بہتر ہے کہ ان کو اچھی ایکٹیویٹیز فراہم کی جائیں. تو انشاءاللہ العزیز ایک تو ہمارا یہ منصوبہ ہے کہ ہمارے حلقے میں انشاءاللہ منشیات فروشی سے ہم نوجوانوں کو بالکل نجات دلائیں گے. میں نے ایک دفعہ دعوت بھی کی ہے پاؤڈر پینے والوں کی, اور ان کو میں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ میں تمہیں معاشرے کا شریف, کارآمد اور مفید شہری بناؤں گا انشاءاللہ. مجھے ان کو منشیات کی لعنت سے بچائیں گے. اور دوسرے جو اہم ترین مسئلہ ہمارے حلقے کا یہ ہے کہ یہاں نوجوان وہ گلی محلوں کے اندر اپنا کھیل کا شوق پورا کرتے ہیں جس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. انشاءاللہ ترجیح بنیادوں پر میں اپنے حلقے میں انشاءاللہ العزیز گوال منڈی والوں کے لیے, صدر والوں کے لیے بھی, اور بکرا منڈی ٹینچ باڈا والوں کے لیے انشاءاللہ کھیل کا میدان لازمی بنا کے دوں گا ان کو, تاکہ ہمارے بچے اچھی ایکٹیویٹیز میں مصروف رہ سکیں. قاری صاحب ایک اور مسئلہ, کیونکہ بہت بڑی مائگریشن ہو رہی ہے شہروں میں, خواتین کے حوالے سے ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ہراسمنٹ مختلف کام کرنے والی جگہوں پہ ہوتی ہے. اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے کہ آپ اسمبلی میں جا کے اس مسئلے کو, خواتین بہت بڑی تعداد ہے اور معاشی معاملات کی وجہ سے بچیوں کو باہر نکلنا پڑتا ہے, اس کے بارے میں کوئی آپ کا ویژن ہے؟ دیکھیں میں ابھی اسمبلی میں نہیں گیا, لیکن میں نے کچھ ماہ پہلے کینٹ کے ایریے میں ایک خاتون کے ساتھ بدتمیزی کی کسی ادارے کے اہلکاروں نے. تو میں نے اس کا بہت بڑا نوٹس لیا کہ میں نے کہا کہ جہاں خواتین کی توہین ہوگی سمجھ لو کہ وہ لوگ مسلمان تو کیا انسان کہلانے کی بھی مستحق نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں نے ان لوگوں کو معطل کروایا, سسپینڈ کروایا, اور جب تک وہ سسپینڈ معطل نہیں ہوا, آج تک معطل ہیں. صرف ایک خاتون کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر میں نے یہ نوٹس لیا ہے. تو یہ خواتین ہمارے معاشرے کا مقدس حصہ ہیں. آپ اسمبلی میں جا کے ان کی آواز, میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ خواتین بے دھڑک اسکول جا سکیں گی, کالج جا سکیں گی, یونیورسٹی جا سکیں گی, اور اس سارے رستے میں انشاءاللہ ہمارے حلقے میں کوئی خواتین کو بری نظر سے دیکھنا تو درکنار, سوچنا بھی گوارا نہیں کرے گا, سوچنے کی بھی جرات نہیں کرے گا. انشاءاللہ خواتین کے مسائل وہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر خواتین کی سنی ہے. ان کا اللہ کے یہاں اتنا رتبہ ہے کہ مرد جماعت سے نماز پڑھنے کے بعد ثواب پاتا ہے, اور عورتیں گھر بیٹھے جماعت کا ثواب حاصل کرتی ہیں. وہ ماں کی صورت میں, بہن کی صورت میں, بیٹی کی صورت میں. اور انشاءاللہ العزیز میاں بیوی کے مسائل بھی ہم الحمدللہ ترجیح بنیادوں پر حل کریں گے. ہمارے کینٹ حلقے میں کم سے کم ہزاروں کی تعداد ہے طلاق کی. اس جہالت سے بھی انشاءاللہ لوگوں کو روکیں گے اور یہ جہالت بھی دور کریں گے. خواتین کے مسائل اگر حل نہ کیے جائیں تو سمجھ لو دنیا کے مسائل کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. پھر انشاءاللہ آواز بنیں گے ان کی مضبوط آواز. اچھا, اب کچھ تھوڑی سی آپ کے جو مد مقابل آج کل بہت چرچا ہے, اور مولانا سے جو عمران خان کی جو جماعت ہے ان کا کافی چپخلش چلتی ہے. جی جی, آپ کا کیا تاثر ہے پی ٹی آئی کے بارے میں؟ اب دیکھیں, جو جہاں کہیں 4 برتن ہوتے ہیں تو وہ محاورہ مشہور ہے کہ وہ کھڑکائی کرتے ہیں, کھٹکتے ہیں, وہ ٹکراتے ہیں آپس میں. باپ بیٹے کا اختلاف ہو جاتا ہے, میاں بیوی کا اختلاف ہو جاتا ہے, بھائی بھائی کا اختلاف ہو جاتا ہے. تو اختلافات کو اعلیٰ ظرفی, وسعت قلبی, وسعت نظری اور خوبصورت انداز میں حل کرنا چاہیے. سیاسی اختلاف کی وجہ سے بدتمیزی پر نہیں اترنا چاہیے, بد اخلاقی پر نہیں اترنا چاہیے, آوارگی پر نہیں اترنا چاہیے. دوسری پارٹیوں کے ساتھ سیاسی اختلافات ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آئے. ہم عوام کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اور پہلے سے کر رہے ہیں. اور آپ کا تجربہ بھی ہے عوام کا کہ انتخابات کے بعد 5 سال منتخب ہونے کے بعد بھی لوگ 5 سال تک حلقے میں نہیں آئے. ہم اس کے چشمدید گواہ ہیں.
اور ہم تو بغیر منتخب ہوئے بھی لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے، اور ہماری کسی سے ہم کبھی بھی زبان درازی نہیں کرتے کسی کے خلاف. گو کہ پی ٹی آئی کے بعض دوسرے ورکروں کی طرف سے بعض ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ جو اعلیٰ اخلاق سے بہت دور ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ العزیز ہم تمام طبقات کی بلا تخصیص خدمت کریں گے. اور سب سے بڑی اہم چیز نالی اور روڈوں کے مسائل تو یہ حل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ہوں گے، کریں گے. اہم ترین چیز یہ ہے کہ جو ہمارا مذہب ہے، اسلام ہے، انشاءاللہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اور صحابہ کرام کے احترام کا مسئلہ ہے، اہل بیت کے احترام کا مسئلہ ہے، اور انسانیت کے احترام کا مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ ہم اس میں بھی کردار ادا کریں گے، جو کہ بہت سارے لوگ الیکشن میں منتخب ہونے کے بعد اس سے پہلوتہی برتتے ہیں. انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے دفاع میں اس کی سالمیت، اس کی خوشحالی، اور قوم کو جو معیشت ہے نا، ہمارا ہدف معیشت بھی ہے. جب معیشت مستحکم ہو جائے تو سارے مسائل اللہ کے فضل و کرم سے اپنے آپ حل ہو جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایک اور مسئلہ بھی ہے ناجائز تجاوزات کا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ریڑی والے، چھابڑی والے، کھوکے والے، ان کی انتظامیہ کے ساتھ ہمیشہ لڑائی رہتی ہے. ایک ایسا لائحہ عمل رکھتے ہیں، منصوبہ رکھتے ہیں کہ انتظامیہ کے ساتھ مل کر ایسے قاعدے ضابطے بنائے جائیں، ایسا لائحہ عمل بنایا جائے کہ انتظامیہ کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں وہ بھی متاثر نہ ہو، اور ریڑی والوں اور چھابڑے والوں کا وہ روزگار بھی متاثر نہ ہو. کیوں کہ جب انسان بے روزگار ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ منشیات فروشی کی طرف چلا جاتا ہے. جب حلال دروازے بند کر دی جائیں تو پھر وہ ناجائز فروشی کی طرف اور وہ حرام کی طرف چلا جاتا ہے. ہم لوگوں کو حرام سے بچائیں گے انشاءاللہ، اور ان کو حلال روزگار کے مواقع فراہم کریں گے. ہمارے 2 نالہ لئی کے پل ہیں، ایک سٹی صدر روڈ پر، ایک گوالمنڈی میں. اس کے دونوں طرف انشاءاللہ پلوں کے لئی کے اوپر ہم عوام کے لیے عوامی، جس کو واش روم کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعمیر کریں گے. اور لوگوں کے جو مسائل ہیں تعمیرات کے کینٹر انتظامیہ کے ساتھ، وہ سب باہمی رضامندی سے انشاءاللہ حل کرائیں گے انشاءاللہ. آخر میں ایک بڑا میرے لیے اہم سوال ہے کہ الیکشن اتنا مہنگا ہو گیا ہے، جی اور اس کے اندر بہت پیسے والے لوگ جی حصہ لیتے ہیں. آپ ایک گلی محلے میں لوور مڈل کلاس کے کینڈیڈیٹ ہیں. جی تو آپ نے ایک قابل تعریف بات ہے کہ آپ نے اس طوفان میں یہ فیصلہ کیا الیکشن لڑنے. آپ کیسا مقابلہ محسوس کرتے ہیں ان سے؟ دیکھیں، اس سے پہلے بھی میں نے الیکشن لڑا ہے. ہار جیت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ہمیں آفریں ہوئیں کہ جی آپ اتنا خرچہ کریں گے تو کیا کریں گے، چھوڑیں پیسے لے لیں. تو ہم نے کہا کہ عزت کا سودا نہیں کیا جاتا، ایمان کا سودا نہیں کیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ کے علماء کرام، آپ کو پتہ ہے کہ مذہبی شخصیات ہوتے ہیں، اور ہر مذہب میں لوگوں کو مذہبی رہنماؤں کے ساتھ ایک عقیدت اور ایک محبت ہوتی ہے، اور وہ ان کے ساتھ مالی تعاون کرتے ہیں. تو ہمارے دوست احباب الحمدللہ ایسے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور اب بھی وہ تعاون کریں گے انشاءاللہ. پیسے کے بلبوتے پر اور اس کے بلبوتے پر جو ہے نا وہ شہرت کے ووٹ حاصل کرنا پیسے کی بنیادوں پر، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم دوست احباب ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ان کے تعاون سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے کہ ہم جیتیں گے انشاءاللہ. اچھا قاری صاحب، یہ تو بتائیں کہ آپ لوگوں کو آپ کی نجی زندگی میں بھی دلچسپی ہوگی. جی آپ نے اپنی بچوں کو ان کی جو تعلیم اور ان کی تربیت، اس میں وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کچھ بتائیں آپ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے بچے الحمدللہ برسر روزگار ہیں، اور وہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو رزق کما رہے. میں مسجد میں ہوتا ہوں، مسجد میں خطیب بھی ہوں. یہاں بیٹھ کر میں لوگوں کو دینی مسائل بتاتا ہوں، حرام حلال بتاتا ہوں کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال ہے. اب دیکھیں، عالم دین اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانیت کے درمیان ایک واسطہ ہوتا ہے. تو ہم یہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ. یہاں پر لوگوں کو فری، بغیر کسی معاوضے کے ہم لوگوں کو یہ سہولت دے رہے ہیں،
اور بچے الحمدللہ کام کر رہے ہیں، برسر روزگار ہیں۔ بہت بہت شکریہ قاری قاسم صاحب، آج اپنا پیج 2 کو وقت دینے کا۔ ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، مہربانی۔ جی السلام علیکم، میرا نام توقیر قریشی ہے اور میں گولمنڈی کے علاقے سے رہائشی ہوں، اور ہمارے قاری صاحب جو ہمارے محترم خطیب بھی ہیں اور ہمارے معزز ہیں گولمنڈی کے، آپ لوگ مہربانی کر کے آپ ہمارے علاقے کے قاری صاحب، یہاں پر کتاب انتخابی نشان ہے ان کا، اور آپ لوگ ان کو ووٹ دے کے کامیاب کریں تاکہ آپ لوگوں کے مسائل جو ہیں گولمنڈی کے گولمنڈی میں حل ہو جائے۔ اور قاری قاسم صاحب ہمارے گولمنڈی کے ہیں اور الحمدللہ یہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، جس قسم کا اگر رات میں ہوئے دن ہوئے، قاری صاحب انشاءاللہ آپ کے ہم زبان رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون پہ ہر وقت کھڑے رہیں گے۔ جب آپ آواز لگائیں گے قاری صاحب، اور آپ کو میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ گولمنڈی کے تمام گولمنڈی کے جتنے بھی علاقے والے ہیں، تمام گولمنڈی والے تعاون کریں، کتاب کو ووٹ دیں تاکہ ہمارے جو مسائل ہیں گولمنڈی میں حل ہو سکے، اور گولمنڈی کے لوگوں کے لیے سہولت ہے کہ باہر کے لوگ آگے ووٹ لے کے چلے جاتے، ہم لوگوں کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ لوگ مہربانی کر کے قاری صاحب کو ووٹ ڈالیں اور انہیں کامیاب کریں، انشاءاللہ کتاب کو مہر لگا کے کتاب کو کامیاب بہت اچھے بندے ہیں ہمارے محلے میں، کافی کام انہوں نے بغیر سیٹ کے کروائے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرواتے رہیں گے۔ ان کے کافی بڑے بڑے وہ ہیں، انشاءاللہ کتاب پہ ہم مہر لگائیں گے۔ السلام علیکم، اس دفعہ ہم قاری قاسم صاحب کو ووٹ دیں گے اور انشاءاللہ کتاب پر مہر لگائیں گے۔ قاری قاسم صاحب کو ہم جانتے ہیں جی، ہمارے محلے دار ہیں اور بہت اچھے بندے ہیں۔ انشاءاللہ قاری قاسم کو ووٹ دیں گے اور ان کو جتائیں گے انشاءاللہ۔ انتخابی نشان انشاءاللہ مہر کتاب پر لگائیں گے، انشاءاللہ کتاب پہ قاری صاحب کو ووٹ دیں گے۔ جی آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام عبدالواجد ہے جی، ہماری گورنمنٹ کے قاری قاسم صاحب ہیں جی، ہم انہیں ووٹ دیں گے، ہمارے مسئلے حل کریں گے، وہ ہمارے استاد بھی ہیں، اور انتخابی نشان کتاب ہے اور کتاب پہ مہر لگا کے کامیاب کریں گے۔ انشاءاللہ ہم اعلان گولمنڈی کے رہنے والے ہیں، قاری صاحب بہت اچھے کام کرتے ہیں، انشاءاللہ ووٹ ہمارے قاری صاحب کے لیے۔ انتخابی نشان کتاب پر مہر لگائیں۔ ہم قاری قاسم صاحب کو ووٹ دیں گے، یہ ہمارے گولمنڈی کے ہیں، بہت تابع دار ہیں ہمارے، ہر کام کرا کے دیتے ہیں ہمارا، تو انشاءاللہ تعالی ہم کتاب پہ مہر لگائیں گے۔ قاری محمد قاسم کو کتاب پہ مہر لگائیں گے۔ قاری قاسم صاحب کو ووٹ دیں، کتاب کو کامیاب کریں، انشاءاللہ آنے والے مستقبل کے وزیر اعظم قاری قاسم۔ جی آپ بتائیں، آپ اس دفعہ کس کو ووٹ دیں گے؟ انشاءاللہ جی ہم کتاب کو ووٹ دیں گے قاری صاحب کو۔